سورة النساء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا صدق اللہ العظیم۔ بارک اللہ وإیاکم۔ سورہ نساء کے شروع سے ہی تخلیق آدمیت کے بیان کو اور پھر خصوصاً عورت کی تخلیق کے اعزاز کو بیان فرمایا کہ انسان کو، مرد کو اللہ نے پیدا کیا مٹی سے اور عورت کو پیدا کیا مرد کی بائیں پسلی سے۔ اصل سب کی مٹی ہی ہے، مرد ہو یا عورت ہو، اصل تو مٹی ہی ہے نا، ہے تو مٹی کا ہی جز، لیکن یہ ایک اعزاز تھا، اس میں ایک سبق دیا گیا کہ عورت کو شریعت مطہرہ نے، اسلام نے ایک خاص مقام بخشا ہے اور انسان کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا۔ پسلی انسانی جسم کا ایک اہم عنصر ہے، اہم جز ہے، وہ طاقت کا باعث بھی ہے، قوت کا باعث بھی ہے، اور طبی نقطہ نگاہ سے اس کے سینکڑوں فوائد ہیں۔ اس میں اشارہ ہے کہ انسان اس زندگی میں رہ کر کے اچھی خاتون کے ساتھ، نئے خاتون کے ساتھ جو زندگی گزارے گا تو وہ کئی لحاظ سے انتہائی مضبوط زندگی ہوگی۔ رحمت عالم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اسی کو تو ارشاد فرمایا کہ تمہاری دنیا میں سے مجھے تین چیزیں پسند ہیں، ایک خوشبو، دوسری المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی، نیک خاتون۔ آپ علیہ السلام کا یہ ارشاد فرمانا ظاہر ہے یہ تعلیماً للامت ہے، امت کو تعلیم دینے کے لیے ہے، لہٰذا امت کے لیے اس میں بہت بڑے بڑے سبق پوشیدہ ہیں۔ اور جیسے کل میں نے عرض کیا تھا کہ اس سب میں اسلام نے اور شریعت مطہرہ نے عورت کا جو مقام بخشا ہے اس کو بھی بیان فرمایا گیا۔ عورت کی تخلیق کے سلسلے میں دنیا میں بڑے بڑے نظریات تھے اور آج بھی موجود ہیں۔ روما کے اندر ایک بڑا سلسلہ یہ سمجھتا تھا کہ عورت شیطان کی نسل سے ہے، یہ سراپا شیطان ہے، لہٰذا اس کے ساتھ صرف شیطانی معاملات ہی کافی ہیں۔ اسی طرح اور طرح طرح کے نظریات تھے۔ قرآن کریم نے اس ایک جملے میں ان سب نظریات کو بھی ختم کر دیا کہ تمہیں بھی ہم نے ایک جی سے بنایا اور اسی میں سے عورت کو بھی پیدا کیا، پھر آگے نسل انسانی کو ہم نے بڑھا دیا۔ گویا مکہ مکرمہ کی مبارک زندگی میں اور پھر مدینہ طیبہ تشریف آوری پر جتنے نظریات باطلہ تخلیق عورت کے حوالے سے تھے ان سب کا بھی بہترین جواب اس صورت میں دیا گیا ہے۔ شاید میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے احادیث مبارکہ اور سیرت مطہرہ، ایک تو ان تینوں کا گہرا ربط سمجھنا بھی ضروری ہے اور اس ماحول کو بھی سامنے رکھنا ضروری ہے جس ماحول میں یہ آیات اتر رہی تھیں، پھر ان کی اہمیت اور زیادہ واضح ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کے قریب زمانے میں دنیا بھر کے جتنے بھی فاسد خیالات تھے، الٹے سیدھے نظریات تھے یا جتنی بیماریاں تھیں، وہ ساری دنیا میں جو سرایت کیے ہوئے تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے خاص تکوینی طور پر مکہ مکرمہ اور اس کے قرب و جوار میں اور عرب میں جمع فرما دی تھی،
تاکہ ان سب کا اکٹھا علاج ہو جائے، اور رہتی دنیا تک کے لیے جتنے باطنی امور آنے تھے اصول بن کر، اصول وہ سب اس دور میں جمع کر دیے گئے تاکہ ان سب کی دوائی علاج وہ ایک ہی جگہ ہو، کیونکہ اب اس کے بعد تو کوئی اور شفا خانہ ہے نہیں، حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اور نبی تو آنا نہیں، اور کوئی ہدایت اور کوئی شفا نسخہ شفا تو نہیں آنا نا، لہٰذا ایسا جامع معنی نسخہ دینے کے لیے ان تمام عقائد نظریات باطلہ ان کو ایک خاص ترتیب پر جمع کیا گیا، اور قرآن کریم نے جیسے پہلے گزرا تھا میں نے عرض کیا تھا جو فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ کھلی گمراہی میں تھے، اس کھلی گمراہی میں صرف عقائد کے اعتبار سے نہیں، معاملات، معاشرت اور تخلیق کے اعتبار سے بھی ان کے جو غلط نظریات تھے ان سب کا بھرپور جواب دیا گیا۔ تو یہاں جو فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، کہ اس وجود سے یعنی آدم علیہ السلام سے ہی ہم نے ان کی بیوی کو بھی بنایا، پیدا کیا، خلق کیا۔ تو یہ کون تھی؟ اماں حوا، جو آدم علیہ السلام کی مائیں پسلی سے پیدا ہوئیں، جس سے پتہ لگا یہ بھی انسانوں میں سے ہے، شیاطین میں سے نہیں، خاص عزت اور احترام کی حامل ہیں، ویسے ہی نہیں جیسے لوگ سمجھتے ہیں۔ باقی تفصیل